الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يبزر مصلانا وقال ابن عمر الأضاحي يوما بعد يوم الأضحى وعن علي مثله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میرے انتہائی واجب الاکرام دوستو، بھائیو، عزیز بزرگوں، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور مسلمانوں کو جو اللہ رب العالمین نے سال میں 2 تہوار عطا کیے ہیں، ایک رمضان کے اختتام پر عید الفطر کا اور ایک قربانی کا، عید الاضحیٰ کا. یہ 2 دن عید کہلاتے ہیں. ان 2 عیدوں کے علاوہ مسلمانوں کے لیے اور تیسری کسی عید کا تصور نہیں ہے. بہرحال عید الاضحیٰ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے عیدگاہ کی طرف آتے تھے تو بآواز بلند تکبیرات کہتے ہوئے آتے تھے. آپ میں سے بھی جو عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہیں وہ ان تکبیرات کو کہتے ہوئے آئے تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے. اور عید الاضحیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت سے کھایا کرتے تھے، اس سے پہلے نہیں کھاتے تھے. لیکن یہ عمل مستحب ہے، اگر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے تو وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے. لیکن دوسرے بعض اس کو روزہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی تک روزہ ہے. یہ کوئی روزہ نہیں ہے، اور اس کو روزہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان 4 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے. 3 دن عید الاضحیٰ کے 10، 11، 12 اور ایک عید الفطر کا. ان 4 ایام میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. آپ سال بھر روزے رکھیں لیکن ان 4 ایام کے اندر روزہ نہیں ہے. ان کو حدیث میں مہمانی کے ایام فرمایا ہے کہ یہ مہمانی کے دن ہیں، اور مہمان کسی کے یہاں روزہ رکھ کے نہیں آیا کرتا. اسی طرح غسل کر کے آئے بہتر ہے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، جو عمدہ لباس ہو. نیا ضروری نہیں ہے، اگر نیا کی طاقت ہے تو نیا خریدے، نہیں، جو اس کے لباس ہے اس میں سے جو عمدہ ہے، اجلا ہے، اچھا ہے، پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، وہ استعمال کر کے آئے. اور ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے لوٹ کے جانا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ عید الاضحیٰ حقیقت میں اللہ جل جلالہ کے ہاں ہم نے ایک قربانی پیش کرنی ہے، اور قربانی ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ جل جلالہ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی، رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ہبہ دے دے، تحفہ دے دے صالح اور نیک اولاد کا.
یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ بے اولاد لوگوں کو اولاد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 25 سورتوں میں کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے ابتلاؤں اور آزمائشوں میں ڈالا، ابراہیم ہر امتحان میں پورا اترے۔ اللہ فرما رہے ہیں امتحان لینے والی ذات اللہ کی ہے، جس سے امتحان لیا جا رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ امتحان میں پورا اترا۔ اتنے جلیل القدر نبی، اور وہ بھی جب اولاد مانگنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے در پہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن پہلا لفظ ہی استعمال کرتا ہے ربی حبلی، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے مولا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک بردبار، حلم والا، صبر والا بچہ عطا کیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے ادھر بچے کو خوشخبری مل گئی، نہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 60 سال سے ابراہیم بچے کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اور آج ہم 2-4 دن دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی خلیل اللہ اور 60 سال سے بچے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور کتنی عمر میں اللہ نے بچہ عطا کیا؟ 80 سے زائد عمر تھی، بعض مفسرین 83، بعض 87 سال لکھتے ہیں۔ اس 87 سال کی عمر میں اللہ نے بچہ دیا۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دینے پہ آئے تو اللہ کسی کی جوانی کا محتاج نہیں ہے کہ مرد جوان ہوگا، عورت جوان ہوگی تو اولاد ملے گی، بوڑھے ہو جائیں گے تو اولاد نہیں مل سکتی، یہ بات نہیں۔ اللہ نے دکھا دیا ہے کہ 87 سال کا بوڑھا اللہ نے اس کو اولاد دے دی۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال کے بعد جب ذبح کا حکم آیا، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ جب اسحاق کی پیدائش ہوئی 100 سال سے بھی زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کہ یہ سبب پایا جائے گا تو یوں ہوگا، نہیں۔ اللہ بغیر اسباب کے اپنی قدرت دکھا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں نا امیدی نہیں دکھانی چاہیے، ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے یعنی جتنا لمبا عرصہ بھی انسان مانگے گا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوتی جائے گی، اور جب قبولیت کا وقت ہوگا، ایک حکمت ہوگی، اللہ اس کو قبول فرما دے گا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے دوڑنے کے قابل ہو گیا، عمر 13 سال، 13 سال کا بچہ بول بھی سکتا ہے، چل پھر بھی سکتا ہے، اپنے ابا کے ساتھ بازار بھی جا سکتا ہے، شادیوں میں شرکت کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر ایک اور امتحان آ گیا، بڑا سخت امتحان۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوا بذریعہ خواب، اور نبی کا خواب وحی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، خواب میں ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کے بیٹے اسماعیل لخت جگر کے گلے پہ چوری چلا رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ پاک چاہتے تو براہ راست بھی حکم دے سکتے تھے بذریعہ وحی فرشتے کے کہ اے نبی جی جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن خواب میں دکھایا۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ خواب میں جب انسان کوئی معاملہ دیکھتا ہے اس میں 100 تعویلیں کر سکتا ہے، یار کیا پتا یہ ویسے خواب ہو، ایسی خواب ہو، اس طرح کی خواب ہو، یہ تھوڑی حقیقت ہے، 100 تعویلیں کر سکتا ہے انسان۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ امتحان تھا
کہ دیکھو میرا خلیل کیا کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمہ تن اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار تھے، اور پھر یہ بھی کر سکتے تھے کہ بیٹے کو لٹاتے اور چھری پھیر دیتے، اس کو پتہ ہی نہ ہوتا، لیکن آپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ طلب کیا۔ قال یا بنیہ، فرمایا میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر، انی اذبحک، بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، پس تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو۔ یہ ایسے رائے جیسے آدمی کسی سے لیتے ہیں۔ تو باپ خلیل اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ سے ان کی ذبح ہونے کی اللہ کے حکم کی رائے پوچھی، میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے، آپ کیا کہتے ہیں۔ تو بیٹا بھی خلیل کا تھا۔ پھر اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ بی غلام حلیم، بردبار بیٹا تھا۔ تو بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے بس کر گزریے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہ یا ابا تذبح، اے میرے باپ مجھے ذبح کر دیجیے، نہیں، فرمایا یا ابا تفعل، اے میرے ابا جان ذبح تو ذبح رہا، اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے میں اس کے لیے بسر تن حاضر۔ تو ساتھ یہ بھی فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ستجدنی من الصابرین، میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، انشاءاللہ بھی ساتھ فرمایا۔ ہمیں درس دیا گیا کہ وہ تو حلیم تھے، بردبار تھے، صبر والے تھے، وہ اس امتحان میں صبر کر سکتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی مشیت کے ساتھ اپنے ذبح ہونے کو معلق کر دیا کہ اگر میرا اللہ چاہے گا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوتا ہوں۔ اس لیے انسان اگر کسی کام پر طاقت بھی رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، پھر بھی ساتھ انشاءاللہ کہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا آپ کسی کام کے کرنے پر قادر ہیں، مثال کے طور پر آپ یہاں سے نکلتے ہیں مانسہرہ جانے کے لیے، آپ کے جیب میں کرایہ بھی موجود ہے، گاڑی بھی موجود ہے جانے کے لیے، لیکن بسا اوقات پھر بھی آپ مانسہرہ نہیں پہنچ سکتے، اسباب سارے موجود ہیں، آپ میں طاقت اور قوت بھی ہے، لیکن آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اللہ کی مشیت آپ کے اس جانے کے ساتھ شامل حال نہیں ہوئی، اللہ کا ارادہ نہیں تھا۔ اگر آپ اللہ کے ارادے کے ساتھ نکل جاتے تو اللہ آپ کو پہنچا دیتا۔ اس لیے جو کام بھی کرنا ہو نیک عمل، اس میں انشاءاللہ کہہ دیجئے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ اور فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، فرمایا میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس جملے کے اندر بھی انتہائی عاجزی اور انکساری ہے۔ یہ کہتے میں صبر کروں گا، اس میں تکبر تھا تھوڑا سا کہ بھائی بندے کے اندر تھوڑا کبر پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی اس میں صابر ہوں، میں نمازی ہوں، میں عاجزی ہوں، نہیں، فرمایا ان اللہ انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں، یعنی میرے علاوہ بھی بہت سے لوگ صبر کرنے والے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا صبر کرنے والا ہوں، بہت سے اللہ کے صابرین لوگ موجود ہیں، میں ان میں سے ہو جاؤں گا اگر اللہ نے چاہا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، سر تسلیم خم کرنے کے لیے دونوں تیار ہو گئے، تو بس انہوں نے منا کی اس وادی کے اندر اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ جبین کے بعد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الٹا لٹایا، یہ ماتھا زمین پر تھا، اور اس کی حکمت یہ لکھتے ہیں کہ جب چہرہ باپ کی طرف ہوتا، اور 87 سال کا بوڑھا مرغی ذبح نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہا، تو ممکن ہے کہ
وہ شفقت پدری غالب نہ آ جائے، اس لیے بیٹے کو الٹا لٹا دیے تاکہ چہرہ سامنے ہی نہ ہو۔ اور بات فرماتے ہیں للجبین سے مراد جبین ان دونوں کناروں کو کہتے ہیں، یوں انہوں نے لٹا دیا جیسے ہم جانور کو لٹا دیتے ہیں۔ اور پھر پس اپنی پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اپنے اس لخت جگر پر چھری پھیرنے لگے۔ اللہ اکبر! کیا عالم ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے، ایک اس وقت جب ابراہیم اپنے لخت جگر پر چھری چلا رہے ہیں، اور ایک اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں پتھر مارے گئے۔ تو فرشتوں پر بھی سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ خلیل کیا کر رہے ہیں۔ وہ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، مانگ مانگ کے اس کو آج ذبح کر رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم جب وقت برابر ہو جائے مجھے بتا دیں۔ بات لمبی ہے لیکن وقت ایک آدمی اٹھ کے بتا دے کہ وقت پورا ہو۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، چھری چلا رہے ہیں، گردن نہیں کٹ رہی، تو اللہ کی طرف سے ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے اعلان کیا، پکارا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، جو خواب آپ نے دیکھا تھا آپ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم محسن اور نیکوکار لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جبرائیل امین مینڈا اور دمبا لے کے حاضر ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو ذبح کرے، اس مینڈے کو ذبح کر دیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا کیونکہ ان کی پیشانی میں نور نبوت تھا، ان کی اولاد میں آگے خاتم النبیین سید الانبیاء والرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کے ساتھ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تمام اسباب کو پورا کر کے، چھری کو پاس رکھ کے میدان میں پہنچ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے چھری چلا دیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ زبان حال سے گویا یہ فرما رہے تھے، یا ربا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت زیادہ ہے؟ نہیں، یا اللہ آپ کی محبت غالب ہے میرے اس لخت جگر سے، آپ کے حکم پر میں نے اس کو قربان کر دیا۔ تو اس یاد کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان نے 3 مرتبہ آپ کو ورغلایا راستے میں، جہاں رمی جمرات ہوتی ہے، آج 3 مقامات پر حاجی کنکر مارتے ہیں شیطان۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں لائن کو کنکر مارے تھے، اسی یاد میں یہاں کنکر مارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اس سنت کو، اس طریقے کو، اس یاد کو آج ہم جانور کو ذبح کر کے پوری کرتے ہیں۔ اور کم بختی یہ ہے کہ عام طور پر لوگ وسعت رکھتے ہیں اور وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص تم میں سے قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو پس وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جو قربانی کی وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔